انما انا بشر مثلکم، محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ نے مجھے بشر بنا کے بھیجا ہے۔ اور بشریت کا لبادہ بھی اتنا کمال کہ سینہ مبارک چاک ہے، قلب اطہر سونے کی تشت پہ ہے، آب زمزم کے ساتھ دھویا جا رہا۔ ایک لمحہ انسان کا قلب انسان کے جسم سے جدا ہو تو انسان کا جینا اور زندہ رہنا محال۔ قربان جائیں قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ سینے مبارک سے دل نکالا گیا، دھڑکنیں پھر بھی چلتی رہی۔ تاریخ اور یہ عظمت مصطفیٰ ہمیں بتا رہی ہے کہ زندگی اس دل کے محتاج نہیں، یہ زندگی در حقیقت میرے مصطفیٰ کے محتاج، یہ زندگی میرے مصطفیٰ کے محتاج ہے۔ ورنہ ہمارا دل ایک لمحہ دھڑکن روک لے اور جسم سے جدا ہو کے آپ زندہ رہ لیں گے؟ نہیں، وہ تو نہیں۔ تو یہ کمال ہے ہمارے نبی کا کہ معراج کی رات کو سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ وہ ہم جیسا کو بتایا جا رہا ہے، وضو نہیں کرنا، نبی کی مثل، نبی کی مثل، اپنے خاندان کا پتہ نبی کی، اس صاحب دیکھ تو صحیح، اتنا کمال، اتنی بلند شان نبی کی کہ قلب اطہر جسم سے جدا ہے لیکن پھر بھی زندگی کا نظام جاری ہو سکتا، اور پھر آب زمزم پانی کے ساتھ دھویا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر قلب مصطفیٰ کو دل سے نکالنا ہی تھا تو سونے کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسی دھاتیں تھیں جہاں پہ اس دل پاک کو رکھا جا سکتا تھا۔ تو صوفیاء نے لکھا کہ دھاتوں کی سردار دھات جو ہے وہ سونا ہے، اور قلب مصطفیٰ اس لائق تھا کہ اسے دھاتوں کی سردار سونے کے تخت پہ سجایا۔ اور پھر پاک محبوب کا یہ جو معراج کا سفر ہے، سینہ مبارک چاک ہونے کے بعد پہلا سفر جس کو قرآن نے بیان فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کو قرآن نے بیان کیا۔ اور اس کا تعارف دیکھیں، ہمارے معاشرے میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ چھوٹا آدمی سیر کر رہا ہو، بڑا اس کو بیان کر رہا ہو، لیکن یہ محبوب کا کمال انعام ہے کہ سیر خود نبی نے کی ہے، اس کو بیان کرنے والا اللہ کا قرآن۔ نبی سیر کر رہا ہے، اس کو بیان اللہ کا قرآن کر رہا ہے۔ اب عقل انسانی نہیں مانتی یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن نے کہا سبحان، معاملہ اللہ کی ذات ہے، پاک ہے وہ ذات جس میں سب کچھ کر رہا ہے۔ اور انسان اگر قیاس کرتا ہے یا اختلاف کرتا ہے، اللہ کا قرآن تو کہتا ہے سبحان، پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سارا نظام کیا، انسان خاموش۔ پھر آگے اسرا، یہ نہیں ہے کہ خواب تھا یا روحانی معراج تھا تو فرما دیا اسرا۔ عرب کے ہاں سیر کا مطلب جو ہوتا ہے وہ اسرا کے لیے بولا جاتا ہے، اگر خواب کی حالت ہو تو معنی کوئی اور استعمال کیا جاتا ہے۔ اور سرکار کو پھر ابد کے ساتھ عرش والے نے بلایا، میں کہتا ہوں میں اللہ کا بندہ، آپ کہتے ہیں اللہ کے، یہ ساری کائنات کہتی ہے ہم اللہ کے، لیکن وہ محبوب کتنا شان والا جس کو خود عرش والا کہے کہ اب دے تو میرا خاص بندہ، تو میرا خاص بندہ۔ اور یہ جو معراج کا آغاز ہوا خدیم کعبہ سے مسجد اقصی تک، اس سفر کے دوران بھی ہمارے محبوب کے جو کمال معجزے ہیں وہ ہمارے لیے مشاہدہ۔ محبوب نے اس سفر کی ابتدا فرمائی اور مسجد اقصی میں پہنچے۔ مسجد اقصی میں سارے انبیاء علیہ السلام کو جمع فرمایا گیا۔ جمع ہونے کے بعد انبیاء کی آرزو تھی کہ نبی ہمارے امام بنے اور ہم اس نبی کے مقتدی بنے۔ اور مقتدی شرط دیکھے نبی کا کہ امامت کے لیے جو فقہ حنفی کی شرائط ہے کہ جو بندہ علم زیادہ رکھتا ہے اس کو مصلی رسول میں کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر علم میں سارے لوگ برابر ہو جائیں تو جو علم اور عمر میں زیادہ ہے اس کو مصلی پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر علم اور عمر میں بھی سارے لوگ برابر ہو جائیں پھر مصلی پر اس شخص کو آنا چاہیے جس کو حسن صوت سے حسن قرات سے نوازا گیا۔ اگر یہ تینوں خصوصیات کیٹیگری کسی میں جمع ہو جائیں، شریعت کہتی ہے مصلی پہ اس شخص کو کھڑا ہونا چاہیے جس کو مالک نے ظاہری حسن عطا فرمایا۔ یہ
یہ سارے کمالات الگ موضوع ہے کہ مسجد اقصی میں انبیاء علیہ السلام کی سب میں تک مصلی خالی پڑا ہوا ہے. جس نبی نے امامت کروانی ہے، اعزاز یہ ہے کہ علم ہو، عمر ہو، حسن قرات ہو، حسن ہو. حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کے پاس علم کی دولت بھی ہے اور عمر میں بھی وہ زیادہ ہے، حسن قرات کی دولت بھی ہے، حسن کی دولت بھی ہے. لیکن یہ کمال ہمارے نبی کو ملتا ہے. سارے نبی جانتے ہیں جو کمال درجے کی خصوصیات رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی وہ ہمیں کسی کو بھی نصیب نہیں. اس لیے مصلی پہ اللہ کا رسول اور پھر اللہ کے رسول نے جو جماعت فرمائی، نوافل ادا کروائے، اس کے بعد جو خطبہ پڑھا گیا، انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے خطبے پڑھے اور ہمارے نبی کا خطبہ کتنا کمال تھا. حضرت آدم علیہ السلام یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تمام خلیفے اس عرش والے کے لیے ہیں جس نے مجھے اشرف المخلوقات کا باپ بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تمام خلیفے اس عرش والے کے لیے ہیں جس نے اتخذنی خلیلا، مجھے جس نے خلیل بنا کر دیا اور جس نے نمرود کی آگ مجھ پر گلزار بنا دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خطبہ کمال کا تھا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اعزاز عطا فرمایا کہ میں اس سے ہم کلام ہونے والا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب نے مجھے روح اللہ بنا کر دیا. اگر کوئی مٹی کی مورت ہو، کھلاوا یا مردہ ہو، میں قوم کی ٹھوکر مارتا ہوں، مالک اسے زندگی عطا فرما دیتا ہے. لیکن سرکار نے خطبہ کیا ارشاد فرمایا؟ یہ وصف بیان نہیں فرمایا کہ جو انبیاء علیہ السلام نے اپنے انداز میں بیان فرمایا. سرکار کا خطبہ بھی عجب انداز کا تھا. فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین، تمام تعریفیں عرش والے کے لیے ہیں جس نے مجھے دو جہانوں کے لیے رحمت للعالمین. علماء فرماتے ہیں دو جہان، حضرت آدم سے عیسیٰ اور قیامت تک یہ ایک جہان، وہ ایک جہان دوسرا جہان ہے. سرکار فرما رہے تھے آدم علیہ السلام جب تمہاری مٹی کا خلیل تیار ہو رہا تھا، ابھی اس میں روح نہیں ڈالی گئی تھی، وجود تمہارا تیار ہو رہا تھا، لیکن اس وقت رحمت کے بادل محمد عربی کے برس رہے. اس وقت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ اسے خلیل بنا رہا تھا اور نارے نمرود گلزار ہو رہی تھی، اس وقت زمانہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا، لیکن رحمت اس وقت بھی محمد عربی کی تھی. اے موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے تم ہم کلام ہوتے تھے، فرعون کے دربار میں تجھے فتح ملتی تھی، وجود تیرا تھا، زمانہ تیرا تھا، اس وقت کی رحمت محمد عربی کی تھی. عیسیٰ علیہ السلام جب تم مردوں کو زندہ کرتے تھے اور مردیوں کو زندہ کر کے تم لوگوں کو دکھلایا کرتے تھے، نبوت تمہاری ہوتی تھی، اس وقت کی رحمت محمد عربی کی تھی. فرمایا ایک رحمت کا مفہوم تو یہ ہے اور دوسرا فرمایا دوسری رحمت کا مفہوم کیا ہے؟ حشر کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء، حضرت آدم کی امت سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک ساری امتیں صفے باندھ کر اس انداز میں کھڑی ہوگی کہ کوئی تو آئے تو اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کرے اور ہمارے حساب کا معاملہ شروع ہو. یہ رحمت ہمارے نبی کی ہے، یہ نبی کی مدد ہے اور یہ نبی کو پکارنا ہے کہ جو نبی فرما رہا ہے حشر کے میدان میں سارے نبی ساری امتیں جمع ہو کر جس چوکھٹ میں آئیں گی اور جو نبی اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے سفارش فرمائے گا، اس وقت کی رحمت محمد عربی کی ہوگی. اللہ کے رسول مسجد اقصی کے اندر جو خطبہ ارشاد فرمایا اور انبیاء علیہ السلام نے خطبے ارشاد فرمائے، اس خطبے کے بعد اللہ کے رسول دوسرے سفر کی طرف بڑھتا ہے اور اس سفر کے درمیان مقام حمرا کے قریب تک اللہ کے رسول کی جب سواری گزر رہی تھی، حضرت آدم علیہ السلام قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. یہ بھی بڑی ہمارے معاشرے کی بدنصیبی ہے کہ ہم اپنے وجود کو نبی کی ذات میں قیاس کرنا شروع کر دیتے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ شہید اللہ کے دربار میں زندہ ہے. شہادت پا جائے تو ہم بھی نعرے لگاتے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والا شہید ہو، اللہ کا قرآن کہے وہ زندہ ہے، اسے مردہ نہ کہو. جس نبی کے صدقے شہادت ملی وہ تو زندہ، اور جو نبیوں کا سردار ہے مالک اس کو کیسے زندگی عطا فرماتا.
मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे और सरकार पास से गुजरे और ये फिर काफिला चलता हुआ जब पहले आसमान पे पहुंचता है। ये हमारे नबी का कमाल है, ये हमारे नबी का एजाज है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर महबूब को जो पहले आसमान की तरफ बढ़े हैं, आसमान के पहले दरवाजे पे दस्तक दी गई। पूछा कौन? कहा मैं जिब्रील। फरमाया तेरे साथ कौन? कहा मोहम्मद। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा बुलाए गए? फरमाया हाँ बुलाए। कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरवाजा खोला तो देखा पहले आसमान पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम खड़े होकर हमारे नबी का इस्तकबाल फरमा रहे हैं। कितने एजाज की बात है। हम नबी की जात को अपनी जातों में तकसीम कर देते हैं और अशरफुल मखलूकात का बाप हजरत इंसान का बाप आदम अलैहिस्सलाम खड़े होकर महबूब का इस्तकबाल करें, कहे मरहबा या मोहम्मद, मुबारक हो, बड़े नसीबों वाले हो कि मालिक ने तुम्हें अपनी जात के दीदार के लिए। अल्लाह का महबूब दूसरे आसमान की तरफ बढ़ा, आसमान का दरवाजा खोला, हजरत यहया और ईसा अलैहिस्सलाम खड़े होकर नबी का इस्तकबाल फरमा रहे थे। आज की ईसाइयत को पैगाम है कि जिस ईसा अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात खड़े होकर हमारे नबी का इस्तकबाल किया हो, ये बताया जा रहा है एजाज, इनाम और नबूवत का ताज और आखिरी नबी उस ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है जिसके एजाज में यहया व ईसा अलैहिस्सलाम है। अल्लाह का महबूब तीसरे आसमान की तरफ बढ़ा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े हुए। चौथे आसमान की तरफ बढ़े इदरीस अलैहिस्सलाम। पांचवें आसमान की तरफ बढ़े हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। छठे आसमान की तरफ बढ़े हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सातवें आसमान की तरफ बढ़े, दरवाजा खोला, पूछा कौन? कहा मैं जिब्रील। तेरे साथ कौन? कहा मोहम्मद। बुलाए गए? फरमाया हाँ बुलाए गए। दरवाजा खोला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवार के साथ टेक लगा के बैठे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जात के बारे में जब अल्लाह के रसूल जिब्रील से पूछा कि बाबा कौन है, सफेद देश है, खूबसूरत चेहरा है, कहा तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। सरकार ने सलाम पेश किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब इरशाद फरमाया, मुबारकबाद इरशाद फरमाई और साथ कहा महबूब जब लौट के अल्लाह की बारगाह से अपनी उम्मत की तरफ आओ, मुझ इब्राहीम का सलाम भी अपनी उम्मत को पेश करना। ये जो हम नमाज में कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम, इब्राहीम का अलैहिस्सलाम का सलाम उम्मत को है और उम्मत हर नमाज में सलाम नबी अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात करती है। फिर तीसरा सफर जो अल्लाह के रसूल का है वो सिदरतुल मुंतहा से शुरू होता है, जहां फरिश्तों का सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम दम तोड़ जाए और जिस हेडक्वार्टर में आपको ऑर्डर मिलता है उस हेडक्वार्टर में अल्लाह का रसूल पहुंचे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम भी हाथ जोड़ रहे, महबूब 2 लम्हों के लिए मेरे क्वार्टर में और मेरे गुजरे में तशरीफ ले आए, ये भी मेरे लिए फख्र और सादत की बात है। महबूब थोड़ी देर ठहरे और फिर अगला सफर जो तीसरा खास सफर था उस सफर का आगाज फरमाते हुए फरमाया जिब्रील आओ चले। कहा अल्लाह के महबूब एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ा, मैं तो जल के राख होता। बोला मान लिखा ये तजल्ली, अब इस तजल्ली से मुराद रब की जात की तजल्ली है या महबूब की जाती तजल्ली है। अल्लाह का महबूब फिर उस वादी में पहुंचा कि फकाना काबा कौसैन औ अदना की वादियों तक पहुंचा और फिर मालिक के उस कुरब में जब पहुंचा कि मालिक ने जहां राज, हिकमतें और बहुत सारे तहफ़ अपने महबूब के दामन में डाले और सबसे जो बड़ा मेराज की रातों का अर्श वाले ने अपने महबूब को अता फरमाया वो नमाज की सूरत में। अगर आप जाग रहे हैं तो थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा कि मेराज की रात हमें नबी का एजाज कैसे मिलता है। अल्लाह का महबूब जब मेराज की रात रब की बारगाह में पहुंचा तो जो नमाज का तोहफा था वो दर हकीकत मिशकात की हदीस पाक में हमें 50 नमाजें अता फरमाई। कितनी नमाजें? अल्लाह का महबूब 50 नमाजों का तोहफा लेके वापस लौटा, रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े। कहा महबूब अर्श वाले ने क्या अता फरमाया? नबी थे जानते थे, कहा नमाजों का तोहफा। कितनी नमाजें? फरमाया 50। फरमाया ये तो आपकी उम्मत से बड़ी मुश्किल है, मैं भी लेके आया लेकिन मेरी उम्मत नहीं पढ़ सकी। आपकी उम्मत के दुनियादार लोग होंगे, कोई जिम्मेदारा करेगा, कोई दुकान चलाएगा, कोई डेरा चलाएगा, कोई मोबाइल, कोई कुछ, ये नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। जाओ अल्लाह के दरबार में इसको काम करवा के। निगाह नबूवत आप देखें मूसा अलैहिस्सलाम, जिसने वहां खड़े होकर नबी की बारगाह में अर्ज कर दिया कि ये मामला आपकी उम्मत से पूरा नहीं होगा, जाए अल्लाह के दरबार में इसको काम करवा के लाएं। अल्लाह का महबूब वापस लौटा,
کہا عرش والے موسیٰ علیہ السلام نے مثال دی ہے، میری امت اس بات کو پورا نہیں کر سکتی، تھوڑا سا مہربانی فرمائیں اور نمازوں میں تخفیف کر دی۔ کہا معبود چلے ایسے کریں، 50 تھی تم نے میرے پاس آ کے سفارش کی، تیری وجہ سے میں نمازوں کو 45 کر دیتا ہوں۔ واپس لوٹے موسیٰ علیہ السلام ملے، کہا وہ آپ کی امت کے بہت سارے لوگ ہیں، کاروبار کریں گے، بزنس مین بن جائیں گے، کوئی کچھ بن جائے گا، کوئی کچھ بن جائے گا، نماز کے لیے وقت بڑا مشکل ہوگا، مولوی بھی کہے گا تو کہا جائے گا مولوی صاحب دعا کیا کرو اللہ توفیق دے، موسیٰ علیہ السلام واپسی پھر جائے اللہ سے کم کروا کے رہے، موسیٰ علیہ السلام واپسی گئے 40 کر دی۔ یہ نظام چلتا رہا حتیٰ کہ 5 نماز تک ٹھہر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا اللہ کے معبود جائیں اس کو بھی کم کروا کے لائیں، سرکار فرمانے لگے اب مجھے حیا آتی ہے اس کو میں کم کروا دوں۔ علماء فرماتے ہیں شریعت کا یہی معیار ہے، جہاں سرکار کا حیا ٹھہرا اسی کو مالک نے ہمارے لیے شریعت بنائی۔ اب 2-3 چیزیں ہمیں یہاں سبق کے طور پہ ملتی ہیں کہ یہ معاملہ نمازوں کی ادائیگی کا معاملہ سرکار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو عطا فرمایا تھا یا امت محمد کو عطا فرمایا تھا؟ بولیں ہمارے نبی کو ملا تھا یا موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا؟ ہمارے نبی کو ملا تھا، تو معاملہ ہماری امت کا تھا، درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں آ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام بار بار اس لیے سرکار کی بارگاہ میں آ رہے تھے، ایک تو قرآن کا حکم تھا کہ میرے نبی کی تم نے مدد کرنی ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ بھی تھا ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کریم اللہ تھے، ان کے دامن میں اتنی طاقت ہی نہ تھی کہ اپنی نگاہوں سے ڈائریکٹ عرش والے کا دیدار کر سکے۔ جب اللہ کا محبوب رب کی بارگاہ میں پہنچا اور معراج کی رات عرش والے نے دیدار کروایا، محبوب واپس لوٹ کے آتے، موسیٰ کے دامن میں طاقت نہ تھی کہ رب کو دیکھ سکے، لیکن جن نگاہوں میں توحید کا سرما لگا تھا، موسیٰ علیہ السلام ان نگاہوں کو دیکھ کے خوش ہو کے کہتے تھے جاؤ نمازوں میں تخفیف کروا کے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اس لیے کہہ رہے تھے کہ میرے سے یہ تو نہ ہو سکا کہ میں اپنی نگاہوں سے عرش والے کا دیدار کر سکوں، میں اس لیے بار بار آپ کی ذات کو وسیلہ بنا رہا ہوں تاکہ آپ کی نگاہوں سے مجھے عرش والے کا دیدار نصیب ہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک مجھے تیری ذات کا دیدار چاہیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے کہا موسیٰ پہاڑ کی چوٹی پہ آ جا، یہ لمبا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے، ساتھ بڑے بڑے سردار بھی تھے، نگاہ اٹھائی، کہا عرش والے واپس لوٹوں گا، دہرے دار MBA MNA اور یہ ہمارے کونسلر جو مارے گئے، قوم مجھ سے سوال کرے گی، میں کیا جواب دوں گا؟ ان کو دوبارہ زندگی عطا فرما تاکہ میں لوگوں کو جواب دے سکوں۔ رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور لوگوں کو زندہ فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے، رب کا دیدار تو نصیب نہ ہوا، لیکن وہ جو تجلی رب کی تھی اس کو برداشت نہ کر سکے، اور اس کو برداشت نہ کرنے کے سبب آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ کافی دن گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک میں نے تجھ سے دیدار مانگا تھا، اگر میں دیدار کے قابل نہیں تھا تو مجھے دیدار نہ کرواتا، نہ میں بے ہوش ہوتا، نہ میری قوم کے بڑے بڑے MP MNA کونسلر بے ہوش ہوتے، نہ مجھے ان کے سامنے کوئی جواب دینا پڑتا۔ کہا میرے موسیٰ تم نے کہا تھا تو میرا پیغمبر نبی تھا، میں نے کہا میرا نبی میرا پیغمبر مجھ سے میرا بندہ مجھ سے دعا کر رہا ہے، میں نے دعا کے صدقے تجھے دیدار کروایا۔ کہا مالک اگر میرے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ میں تیرا دیدار نہیں کر سکتا تو تھوڑی سی مہربانی کر دیتا تاکہ میں تیری ذات کا دیدار کر لیتا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام میں نے تو بڑی مہربانی کی تھی، تو نے ذات مانگی تھی میں نے تجھے صفات کی تجلی دی۔ کہا مالک صفات کی تجلی کم کر دیتا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام صفات کی تجلی میں نے تو اتنی کم کی تھی، اگر تیرے گھر میں کپڑا پھٹ جائے تیری ماں سوئی اٹھائے اس کو سینے کے لیے اور سوئی کا جو ناکا ہے اس کا کروڑواں حصہ میں نے ذات کا نہیں صفات کا ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ تجھ پہ ڈالا تھا، تیرے وجود میں طاقت ہی نہ تھی کہ تو اس کو برداشت کر سکے۔ سیرت حالیہ کے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام جب اس تجلی کو برداشت نہ کر سکے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے، ہوش آیا، نگاہ توحید کا جو سرما آپ کی آنکھ پہ لگا تھا 60 میل کا سفر ہوتا، کالے رنگ کی چیونٹی کالے پتھر پہ کالی رات پہ چلا کرتی۔ موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے رب کو نہیں، رب کی صفات کو نہیں، صفات کا کروڑواں حصہ ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ دیکھا تھا، نگاہوں میں توحید کا سرما لگا، آنکھ میں اتنا نور آ گیا تھا، 60 میل کے فاصلے پہ کالے رنگ کی چیونٹی کالے پتھر پہ کالی سیاہ رات پہ چلا کرتی۔ موسیٰ علیہ السلام نگاہ موسوی سے دیکھ لیا کرتے تھے، جس نبی نے رب کی صفت کو دیکھا ہو، صفت کو اور کروڑواں حصہ دیکھا ہو، اس کی نگاہوں میں تو اتنا نور آ جائے
معراج کی رات جس نے اپنے نگاہوں سے عرش والے کو دیکھا ہو، ایک بار افتمارونہ الاما یرا، کیا کہتے ہو ایک بار نہیں، بار بار میں مصطفیٰ نے دیکھا جس نے صفت کو نہیں ذات کو دیکھا ہو، ذات کو سر کی نگاہوں سے دیکھا ہو، مالک نے اس کی آنکھوں میں کتنا نور رکھا ہوگا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں ہم یہاں پڑھے وہ مدینے سورے مصطفیٰ کی سماعت میں، یہ کمال تھا جو اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام تو اس لیے کہہ رہے تھے محبوب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، نمازوں کو کم کروا کے لاؤ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے دامن میں طاقت نہ تھی کہ اللہ کو دیکھ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے، اللہ کی توحید کا سرما لگتا تھا، موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کے خوش ہو جاتے تھے، لیکن محبوب کیوں وہاں جا رہے تھے؟ کیونکہ رب بتلا رہا تھا، یہ نہ کہنا میں نے نبی کو بلایا تھا، محبوب میرے پاس آیا۔ نبی تو اپنی مرضی سے جا ہی نہیں سکتا تھا، پاک محبوب کو امت کو پیغام دے رہے تھے۔ 14ویں صدی کے ملاؤں کی تفسیروں کو اٹھا کے دیکھ کے یہ نہ کہہ دینا رب نے بلایا تھا، محبوب چلا گیا، کہانی ختم ہو گئی۔ محبوب 9 مرتبہ آئے بھی تھے، گئے بھی تھے، امت کو پیغام تھا۔ یہ نہ سمجھنا عرش والے نے بلایا تو میں گیا، عرش والے نے ایک بار بلایا تھا، میں 9 بار اپنی مرضی سے جا بھی رہا ہوں اور آ بھی رہا ہوں۔ عرش والے نے محبوب کو معراج کی رات یہ بار بار یہ سارے جو اصول دیے تھے، ایک لمحے میں بھی دے سکتا تھا، لیکن بار بار 9 چکر کیوں؟ اگر یہ چکر نہ ہوتے مقابل مصطفیٰ کیسے پتا چلتا؟ در حقیقت عرش والا بتا رہا تھا میرے محبوب ہم نے تجھے پیدا کیا، لوگ تجھے خدا نہ کہہ دیں، ہم نے تیری ماں کا نام آمنہ رکھا، کہیں لوگ تجھے خدا نہ کہہ دیں، تیرے باپ کا نام عبداللہ رکھا، کہیں لوگ تجھے خدا نہ کہہ دیں، ہم نے تجھے اولاد دی، تجھے بیٹیاں دی، لوگ تجھے خدا نہ کہہ دیں، ہم نے کہا مکے میں بکریاں چلاؤ، لوگ تجھے خدا نہ کہہ دیں، ہم نے پتھر لگوائے تیرا خون نکلا، لوگ تجھے خدا نہ کہہ دیں، محبوب کے سارے زخم، یہ ساری آزمائشیں تمہیں اس لیے دی، کہیں لوگ تمہیں خدا نہ کہہ دیں۔ معراج کی رات تمہیں سر عرش بلا کے لوگوں سے کہہ دیا یہ نہ کہنا میرا محبوب خدا ہے، اور یہ بھی نہ سمجھ لینا کہ میرا محبوب عرش والے سے جدا ہے۔ معراج کی رات اللہ کا محبوب جب رب کی بارگاہ میں پہنچا ہے، اور یہ جو انعام عرش والے نے ہمارے نبی کو عطا فرمائے ہے، یہ ہمارے لیے ایک خوشی کی اور ایک معجزہ ہے کہ ہم اس کو جتنا وقت سے بیان کریں۔ بڑی بد نصیبی ہے ہمارے ماحول میں، ہم کسی صحابی کے خلاف نہیں جاتے، لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول ہو اور ہمیں کنڈوں کی پڑی ہوئی ہے، یہ ہم نے کنڈوں کو ختم دلوانا، یہ کیا طریقہ ہے؟ بھائی اگر ہم نے کنڈوں کو ختم دلانا ہے تو کیوں دلوانا ہے؟ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو اعزاز نبی کا ہے اس کو جو ہم سمجھتے نہیں ہیں، اور جو ہمیں کوئی اور اعزاز ملتا ہے اس کے پیچھے چل جاتے ہیں۔ جیسے ابھی بات کہانی میں آ گئی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کنڈوں کو ختم دلوانا، کیوں دلوانا؟ امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کی تو ولادت 15 رجب کو ہے، ہمیں تو اس وقت ختم دلوانا چاہیے، اس وقت خوشیاں کرنی چاہیے۔ وہ بہت بڑے امام ہیں، اہل بیت ہے، اور آپ کا چھٹا ہے علم الکیمیا کے، علم شریعت کے بہت بڑے ماہر آپ عالم گزرے ہیں۔ امام ابو حنیفہ آپ کے شاگرد ہیں، جابر بن حیان آپ کی شاگردی میں رہا ہے، اعزاز آپ کو حاصل ہے، لیکن یہ 22 رجب کو یہ ہماری مسجدوں میں ایسا کچھ کیوں ہو گیا؟ ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں کہ یہ کہانی ہے کیا۔ یہ درد کا وہ ماحول ہے کہ جسے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بطور امانت کے لے کے لوگوں تک پہنچاؤ۔ 12 رجب کو اصل در حقیقت امیر معاویہ کی زندگی کا معاملہ ہے، اور کچھ ایسے نام نہاد پسند کردہ لوگ تھے جنہوں نے امام جعفر صادق کو امیر معاویہ کے ساتھ ایڈ کر دیا۔ وہ امیر معاویہ کے ساتھ بغض اور امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اس لیے ان کی وہ جو وفات ہے اس پہ وہ خوشی جشن مناتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ختم پاک کر ختم کی تاریخ کا شریعت نے کوئی منع نہیں کیا کہ آپ جب کریں، لیکن جب ذہن پیچھے یہ ہو کہ لوگ اس کی خوشی کر رہے ہیں کہ وہ صحابی نہیں ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، یہ تو پھر اللہ کے رسول کے صحابہ کے ساتھ ظلم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا یہ انعام اور اعزاز ہے کہ جس صحابی کو بھی یہ شرف صحابیت ملی ہے، وہ جتنا مرضی مقام و مرتبہ میں کہیں پہنچے، کوئی بھی اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اگر اس کے بیٹے کا معاملہ تو اس کی ذات کا معاملہ الگ ہے، لیکن اس کے بیٹے کی وجہ سے ہم صحابی کے ذات پر کبھی بھی حملہ اور کبھی بھی نقص نہیں نکال سکتے۔ اور اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے دعوت اسلامی کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ جنہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایسی باتیں اور پروگرام لوگوں کے سامنے لے کر آئے ہیں کہ جس سے صحابی رسول کا مقام و مرتبہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اب یہ اعزاز جو ہے وہ ہمیں معراج کی صورت میں ہے کہ یہ معراج النبی کا مہینہ ہے،
ہمارے کچھ لوگ دلالتے علی مبارک کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے، مبارک دینی چاہیے، لیکن وہاں جشن میراج بھی مبارک دینا چاہیے. ہمارے نبی کو میراج ہوا ہے، آج والے نے کروایا، ان لوگوں کو ختم ہونا چاہیے، وہ بھی دلوانا چاہیے. وہاں سرکار کے اعزاز کی بات بھی کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو یہ اعزاز موجزہ عطا فرمایا. جو حقیقت ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں، اور جو ایک لکیر ہے اس کے پیچھے چل جاتے ہیں. یہ حقیقت آپ کے سامنے کوئی نہیں کھولے گا. لوگ کچھ اور سبق لیتے ہیں، کچھ اور سبق دینا چاہتے ہیں. اس لیے شریعت نے فرمایا اگر تم کالے رنگ کا کپڑا پہننا چاہتے ہو، شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن فرمایا محرم کے دنوں میں نہ پہننا. لوگ کہیں گے یہ راستی ہے، راستی ہے، صحابہ کے بارے میں بات کرنے والا. ختم پاک کا اہتمام ہونا چاہیے. لیکن امیر معاویہ کی آڑ میں جو لوگ ہمارے ساتھ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، ہمیں ان کی مخالفت میں رہنا چاہیے. اس لیے کہ یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے 40 سال گورنری کی ہے، یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے 20 سال بادشاہت کی ہے، یہ وہ صحابی ہے جو کاتب وحی ہے، یہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا ان کی بہن ام حبیبہ سرکار کے رشتے میں تھی، تو فرمایا کہ ام حبیبہ کے جس کے بھائی کو جس نے تکلیف دی اس نے محمد کو تکلیف دی. تو یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اور ہم کس ماحول میں رہ رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں کہ جو اعزاز ہمارے نبی کا میراج کی صورت میں ہے ہمیں وہ سمجھنا چاہیے اور اس واقعے کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے. اللہ کا محبوب جنت کے اندر گیا، جہنم کا مشاہدہ کیا، بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ جہنم کی صورت میں ان کو عذاب دیا جا رہا تھا. وقت کے دامن میں کوئی یس نہ رہی. اسی موضوع کو لے کے چلیں گے.